بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مومن اور مسلمان بنایا اور دین اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا۔ وہ دین جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہم ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ ہمیں چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے اس میں رہنمائی کی گئی ہے، بتلایا گیا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کے لیے ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى بوجه طلق۔ دیکھو، کسی بھی نیکی کو، بھلائی کو حقیر مت سمجھو، معمولی مت سمجھو۔ اگر تم اپنے مسلمان بھائی سے خوش دلی سے ملتے ہو، مسکراتے ہوئے ملتے ہو، تو یہ بھی نیکی کا کام ہے، اس کو بھی معمولی مت سمجھو۔ چھوٹی 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 نیکیاں یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، ایک پہاڑ بن جاتا ہے نیکیوں کا۔ اسی طریقے سے معمولی گناہ ہو، چھوٹا سے چھوٹا گناہ، اس کو حقیر مت سمجھو۔ یہ چھوٹے 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 باریک 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 کنکر جو ہوتے ہیں، یہ جب مل جاتے ہیں تو یہ ایک پہاڑ بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ ابھی بہترین باتیں ہمیں بچوں کے، بڑوں کے، نوجوانوں کے تعلق سے اصلاح کے بارے میں سننے کے لیے مل رہی تھی۔ پریکٹیکل مولانا نے ہمیں بتلایا، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء کرام کی زندگی کو ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا، جیسا کہ بھی بتلایا گیا کہ جب بچے بگڑ جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ان کی اصلاح کی سوچتے ہیں، بچہ بگڑ گیا۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے انبیاء کرام کے ذریعے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولاد دینے والا ہوتا ہے، دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، رب هب لی من الصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں مانگنا ہے، نیک اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرما۔ اور ہمیں یہ بتلایا گیا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اسے اللہ بولنا سکھاؤ جب بات کرنے لگے۔ اور اسی طریقے سے اس کی تربیت کے بارے میں بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب چھوٹے بچے ہیں، وہ وہاں پر غلطی کرتے ہیں تو فوراً ان کو وہیں پر اس کی اصلاح کی جائے۔ بچے ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں، کھانے کے وقت والد صاحب گھر میں آتے ہیں تو پہلے کھانے کے وقت میں بچوں کو اپنے ساتھ میں لے کر کھاتے ہیں۔ بچے نے کھایا، تب بھی ساتھ میں بچہ ہمارے رہے گا تو ہم کو اور اچھا لگے گا۔ بغیر بچے کے کھانا ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے۔
بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہم لے کر آتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، یہ بچے کس طریقے سے کھا رہے ہیں؟ سیدھے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، بسم اللہ کہہ کر کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ادھر ادھر ہمارے برتن میں ہاتھ گھوم رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب تربیت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ بچے جب ہمارے ساتھ کھانے میں رہتے ہیں تو ان کو سکھلاؤ کہ دیکھو بیٹے بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، برتن میں ہاتھ ادھر ادھر گھوم رہا ہے اپنے سامنے سے کھاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کے لیے حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائیں اگر نماز کے لیے وہ حاضر نہیں ہو رہے ہیں تو ان کے تھوڑی ہلکی سی انہیں سزا وغیرہ دو، وغیرہ وغیرہ۔ بہت ساری ہمیں باتیں یہاں بتلائی گئی ہیں، اور ہمارے دین میں تمام ہمارے زندگی کے معاملات کے اندر یہ تمام چیزوں کی ہمیں رہنمائی کی گئی ہے، ہمیں بتلایا گیا ہے۔ لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ ہم نے غیروں کے طور طریقے اپنا لیے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے بچے بھی جیسے ہم ان کو ماحول ملتا ہے، ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچے ہیں، کہیں پر بچے کیا کر رہے ہیں؟ گالی دے رہے ہیں۔ کیوں گالی دے رہے ہیں؟ ان کو ماحول ویسا مل رہا ہے، گھر میں گالیاں دی جاتی ہیں، باہر بچے کوئی اور ان کو گالی دینے والے مل جاتے ہیں، وہ جیسا سنتے ہیں ویسے ہی۔ اگر گھر میں کوئی گالی نہیں دیتا تو بچوں کو کیسے معلوم ہوگا گالی کیا ہے؟ باہر ماحول میں ان کو گالی سننے کے لیے نہیں ملتی، بچے کیسے گالی دیں گے ہمارے؟ اچھے اخلاق اگر بچوں کے اندر آتے ہیں، ہمارے گھر میں اچھائیاں ہیں، اچھے اخلاق والے لوگ ہیں، ہمارے پاس پڑوس میں اچھے اخلاق والے لوگ ہیں، ویسے ہی وہ بچے ہمارے ہوتے ہیں، وہی چیز ان کو سیکھنے کو ملتی ہے، ویسے ہی بنتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ بچپن ہی سے ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں اور ان کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، اور ان کو ہر برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور ہمارے اولاد کو اور ہمارے گھر والوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک بنائے، اور ہم تمام ہی کا کام یہ ہے، ذمہ داری ہے مومن ہونے کی حیثیت سے، چاہے بچے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے اپنے ہوں، چاہے دوسرے ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد، مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھلائی کا آپس میں ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں ایمان والوں کی بتلائی گئی ہیں۔ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے، جہاں پر ہم اپنے گھر میں اپنے گھر کے بچوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں، باہر بھی بچوں کے اندر کوئی خامی برائی ہم دیکھیں تو انہیں اس برائی سے روکیں، انہیں اچھی بات بتلائیں، بھلائی کی بات بتلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر اچھے صفات پیدا فرمائے، مومنانہ صفات پیدا فرمائے، ہر برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔